عمران خان کا خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے پر معافی مانگنے سے انکار، پوری عدالتی بینچ پر ہی اعتراض اٹھا دیا، کہا کہ چائے کے کمرے میں تمام ججز نے توہین عدالت کی کارروائی کرنے پر اتفاق کیا، معاملے کو پہلے سے جج کرنے والے ججز کیس سے الگ ہونے پر غور کریں۔ یہ بھی کہا کہ جوش خطابت میں کہے ان کے الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچی تو وہ دھمکی والے الفاظ واپس لینے کو تیار ہیں۔ دھمکی والے الفاظ کا یہ کہہ کر دفاع بھی کیا کہ ہر شہری کا حق ہے کہ کسی بھی عوامی عہدیدار یا جج کے مس کنڈکٹ پر شکایت کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے تحریری جواب میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ انہیں مغالطہ تھا کہ میجسٹریٹ زیبا چودھری جوڈیشل افسر نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی ہدایت پر انتظامی میجسٹریٹ ہیں۔ عدالت ان کی دھمکی والی تقریر کا سیاق و سباق کے ساتھ جائزہ لے اور توہین عدالت کا شو کاز نوٹس واپس لے۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت بدھ کو کورٹ روم نمبر 1 میں 2:30 بجے ہوگی۔ عمران خان کی لیگل ٹیم اور سرکاری وکلاء کے 15 ارکان کو کمرہ عدالت آنے کی اجازت ہوگی۔ 15 کورٹ رپورٹرز بھی کمرہ عدالت میں جا سکیں گے۔ عمران خان نے دہشت گردی کا مقدمہ ختم کرانے کے لیے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر عدالت میں عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا تو پھر فیصلہ عوام کریں گے، ابھی تو انہوں نے عوام کو روکا ہوا ہے۔ عدالت کی تضحیک کرنے اور ججز کو دھمکیاں دینے کے سنگین معاملے پر سپریم کورٹ نے ماضی میں توہین عدالت کی سخت کارروائی کی۔ مسلم لیگ نون کے 3 رہنماؤں طلال چودھری، دانیال عزیز اور نہال ہاشمی کو سزا دی اور 5 سال کے لیے نااہل کیا۔ طلال چودھری کے ججز کو پی سی او بدھ کہنے پر کارروائی ہوئی تو طلال چودھری کے وکیل نے ججز سے عدالتی تحمل دکھانے کا کہا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ عدالتی تحمل کا اصول تمام کیسز پر لاگو نہیں ہوتا۔ دانیال عزیز کے معاملے پر عدالت نے کہا کہ سزا دینے کا مقصد جج کا ذاتی اناد یا انا نہیں بلکہ عوام کا انصاف کے نظام پر اعتماد بحال کرنا ہے۔ نہال ہاشمی کیس میں عدالت نے معافی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عمران خان نے عدالت میں جو جواب دیا ہے عام طور پر عدالتیں ایسے جوابات قبول نہیں کرتی۔ اگر عمران خان اس زوم میں ہیں کہ وہ اتنے مقبول ہیں کہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا بلکہ جج کو معافی مانگنی چاہیے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنا ملک بند کر کے بیٹھ جائیں۔ ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی کی پروگرام آج شاہزیب خان زادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ شاہ خاور کا کہنا ہے کہ صرف مقبولیت کی بنا پر عدالتیں کسی کی رعایت نہیں دے سکتی۔ عمران خان کو ٹھیک مشورہ نہیں دیا جا رہا، ٹھیک مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیان کا دفاع نہ کریں۔ قانون سے ناواقفیت کوئی دفاع نہیں ہوتا۔ اگر عمران خان اپنی انا کی خاطر اتنا بڑا نقصان کرتے ہیں تو یہ افسوسناک ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حالیہ سیلاب میں 1000 افراد جاں بحق ہوئے جن میں 300 بچے بھی شامل ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو 2010 میں بھی سیلاب کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس وقت بھی عالمی برادری کی طرف سے بھرپور مدد کی گئی تھی۔ آج سیلاب سے متاثر افراد کو خوراک اور دیگر اشیاء کی ضرورت ہے۔ متعلقہ ادارے اور فوج سیلاب متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد سے ٹیلی فونک گفتگو میں وزیر اعظم نے انہیں سیلاب کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ امارات، ہلال احمر اور خلیفہ بن زائد فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیوں کی تعریف کی۔ شیخ محمد بن زائد نے قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے پاکستانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، متاثرین کی ہر ممکن مدد کی پیشکش کی۔ اقوام متحدہ نے رکن ممالک سے پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے مدد کی اپیل کر دی۔ فوری طور پر $16 کروڑ کی ہنگامی امداد جمع کی جائے گی۔ ترجمان اقوام متحدہ کے مطابق سیکرٹری جنرل انٹونیو گتریز اگلے ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے اور موسمیاتی تباہی کے نتیجے میں ہوئی بارشوں اور سیلاب سے متاثر علاقوں کا دورہ کریں گے۔ سیکرٹری جنرل 9 ستمبر کو اسلام آباد پہنچیں گے، ان کی واپسی 11 ستمبر کو متوقع ہے۔ ایک بیان میں انٹونیو گتریز نے کہا ہے کہ پاکستان کو اسٹیرائڈز مانسون کا سامنا رہا، دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے ہاتھوں قرۂ ارض کی تباہی کی جانب نیند میں چلنا بند کرنا ہوگا۔ آج اگر پاکستان ہے تو کل یہ ہم میں سے کسی کا ملک ہو سکتا ہے۔
میں 2010 کے سیلاب میں تباہی کے باوجود دوبارہ انہی جگہوں پر تعمیرات کی اجازت دے کر غفلت کا مظاہرہ کیا گیا. ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس بات میں سیلاب سے متاثر علاقوں کے دورے میں میڈیا سے گفتگو. کہا کہ سندھ اور بلوچستان میں خیموں کی زیادہ ضرورت ہے. سیلاب سے گھروں کی تباہی بھی سندھ اور بلوچستان میں زیادہ ہوئی. متاثرین کے لیے امداد کی اپیل سے متعلق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ مختلف فلاحی اداروں، سیاسی تنظیموں اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا رسپانس بہت اچھا ہے. دوست ممالک سے امدادی سامان کی آمد بھی جاری ہے. خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں تباہیاں پھیرنے کے بعد سیلابی ریلے اب سندھ میں بھی تباہی پھیرنے لگے. ضلع دادو میں ہر طرف پانی ہی پانی. دادو کی تحصیل مہڑ، خیرپور، ناتن شاہ، جوہی کے سینکڑوں دیہات زیر آب. لوگوں کا شہروں سے انخلا جاری. مہڑ کے قریب انڈس ہائی وے زیر آب آنے سے پنجاب آنے اور جانے والی ٹریفک معطل. ریلے مہڑ شہر اور خیرپور ناتن شاہ شہر کی جانب بڑھنے لگے. سیلاب سے جوہی کا بھان سعید آباد سے زمینی رابطہ منقطع. جوہی شہر کو بچانے کے لیے آخری ڈیفنس لائن رنگ بند کو شہریوں کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت مضبوط کرنے کا کام جاری. قمبر شہداد کوٹ میں بھی حفاظتی بند ٹوٹنے سے سینکڑوں دیہات زیر آب. علاقے میں ہنگامی صورتحال. لوگ اپنے مویشیوں اور بچے کچے سامان کے ساتھ نقل مکانی کر گئے. زیادہ تر کا ٹھکانہ سڑک بنی. معصوم بچوں کو لے کر لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے. بھوک تو پہلے تھی، اب تو عادت ہے. ہاتھ میں کھلونا نہیں، خالی برتن ہے. منہ تک نوالا گئے کئی دن ہو گئے. خالی پتیلے کے پیندے میں کھرچتے ناخن کی آواز سے دل بہلاتی. خالی ہاتھ کا نوالا بنا کر منہ تک لے جاتی اور منہ چلا کر کھانے کی اداکاری سے خود کو دھوکہ دیتی یہ بچی سندھ کے علاقے قمبر شہداد کوٹ کے وارا گاؤں کی ہے. سیلاب نے صرف بچپن نہیں، اس کا سبھی کچھ تو چھین لیا. برسوں کی جمع پونجی پل بھر میں سیلاب بہا لی گیا. سال بھر کی گندم اور اناج بھی برباد. ڈی آئی خان کے گاؤں حاجی مورا میں ہر گھر کی ایک کہانی. 1 لاکھ افراد پر مشتمل گاؤں کے 80% گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے. 3 بھائیوں کے 7 مکان بھی سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے. گھر میں موجود کوئی شے ایسی نہیں جو استعمال کے قابل ہو. مکانوں کی جگہ صرف مٹی کے ڈھیر، ٹوٹی پھوٹی چارپائیں اور چند پتھر موجود. اپنی مدد آپ کے تحت زندگی کی نئی شروعات کی کوشش. ہم تو بچ گئے، بچوں کو کیسے بچائیں؟ نہ کھانا ہے نہ صاف پانی. جس سیلابی پانی میں مردہ جانور تیر رہے ہیں وہی پانی پینے پر مجبور ہیں. بلوچستان کے ضلع صحبت پور کے بزرگ عبدالحی کی فریاد نے دل دہلا دیے. علاقہ بھنڈ کے کئی گاؤں میں غریبوں کی جھونپڑیاں بہہ گئیں. جس سڑک پر پناہ لی وہ بھی زیر آب آنے لگی. لوگ امداد کے منتظر. سیلاب سے متاثر علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے. خیرپور میں پیٹ کے مرض میں مبتلا 3 بچوں سمیت 4 افراد انتقال کر گئے. دادو میں گیسٹرو میں مبتلا نوجوان جان کی بازی ہار گیا. قبرستان زیر آب آنے پر گھر میں ہی تدفین کرنا پڑی. سندھ میں 2 روز میں بیماریوں سے متاثرہ افراد کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ. 3,04,000 سے زیادہ افراد گیسٹرو، جلدی امراض، ڈینگی، ملیریا اور ڈائریا میں مبتلا. ضلع ٹانک میں ہیٹ سٹروک، ہیضہ اور پیٹ کی دیگر بیماریاں عام ہو گئیں. سانپ اور بچھو کے کاٹنے کے کیسز میں بھی اضافہ. بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں بھی سڑکوں پر پناہ لیے سیلاب زدگان اپنے بچوں کے لیے خوراک اور دواؤں کے منتظر. آئندہ 24 گھنٹوں میں دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہوگا. این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. خانپور کے قریب چاچڑا شریف کے مقام پر 7,25,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے. دریا کے کنارے سینکڑوں دیہات اور وسیع رقبے پر کھڑی فصلیں زیر آب. کئی مکانات گر گئے. مزید دیہات متاثر ہونے کے خطرے کے پیش نظر انتظامیہ کا بستیاں اور دیہات خالی کرنے کا اعلان. لیا میں کئی نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے. 77 اسکول اور 11 مراکز صحت میں بھی پانی داخل. کوٹری بیراج پر بھی پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے. کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان میں مانسون کا ایک اور سسٹم برسنے کو تیار. نیا سسٹم 14 یا 15 ستمبر سے اثر انداز ہوگا. سندھ اور بلوچستان میں ستمبر میں معمول سے زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں. ان کی شدت جولائی اگست کی بارشوں جیسی نہیں ہوگی.
मौसमियाती तज्जिया कार कहते हैं कि मानसून सीजन सितंबर के आखिरी हफ्ते या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते तक जारी रह सकता है। ये तवील दौरानिये की पेशगोई है जिसमें तब्दीली आ सकती है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान के 72 अजला में 3 करोड़ अफराद को सैलाब की सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग से बराह रास्त मुतासिर हो रहा है। खाने पीने की अशिया तक सैलाब मुतासिरीन की रसाई मुश्किल हो रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान में 1100 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। फूड सिक्योरिटी के संगीन चैलेंजेस का सामना है। उम्मीद है आलमी बिरादरी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आएगी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने बताया कि सैलाब से 10 लाख घर और 20 लाख एकड़ से ज्यादा ज़रई जमीन मुतासिर हुई। खैबर पख्तूनख्वा पुकारते रहे। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर्स इमरान खान की जलसागाह सुखाने में लगे हुए थे। ये जलसा खेलना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की KP हुकूमत पर तनकीद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए वफाक की जानिब से मदद के सवाल पर कहा, गुज़श्ता रोज सिंध और बलूचिस्तान के लिए जिस ग्रांट का ऐलान किया गया वो पहले से लगाए गए तखमीनों और फैसलों की बुनियाद पर थी। जहां भी सैलाब मुतासरीन है वफाकी हुकूमत मदद करेगी। UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी पहली तरजीह रेस्क्यू और रिलीफ है। सिंध में पानी 1-2 दिन में नहीं, महीनों तक निकाल पाएंगे। इमरान खान का कहना है कि उन्हें वजीर आजम बनने के बाद मुल्क की मईशत, करंट अकाउंट खसारे और दीगर मामलात का पता चला। चैलेंजेस के दौरान मईशत सीख ली, अगली बार तैयारी करके आएंगे। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में कहा है कि मईशत की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। रहनुमा नून लीग और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि वो वजीर खजाना होते तो रुपए की कदर ना गिराते, इतनी महंगाई ना करते, रुपए को मैनेज करते। जियो न्यूज के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुल्क में एडवेंचर ना होते तो IMF की जरूरत ना पड़ती। शौकत तरीन की लीक्ड ऑडियो के बारे में इसहाक डार ने कहा कि उन्हें ये ऑडियो लीक सुनकर धचका लगा। ये घिनौना जुर्म है कि आप अपने चेयरमैन के दफा के लिए रियासत का नुकसान करने का कहें। भारत के साथ तिजारत के सवाल पर इसहाक डार ने कहा कि इस बारे में कोई भी फैसला PDM इजलास में किया जाए, ये अहम मसला है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कौम बारिशों और सैलाब से मुतासर हमवतनों की मदद में, जबकि इमरान खान और उनकी पार्टी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। इमरान खान की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान किसी तरह डिफॉल्ट में चला जाए। इस साजिश के पीछे इमरान खान और भारत का हाथ है। वजीर आला KP का सैलाब से मुतासर इलाके लोअर दीर के दौरे में अनोखा अंदाज। वजीर आला महमूद खान हेलीकॉप्टर की परवाज के दौरान ही बुलंदी से लोगों को मुस्कुरा कर हाथ हिलाते रहे। इसी दौरे में ब्लाम्बर्ट में पार्टी कारकुनों ने वजीर आला की गाड़ी का घेराव कर लिया। महमूद खान को गाड़ी से उतरना पड़ा। कारकुनों ने शिकवा किया कि वो सुबह से वजीर आला के मुंतजिर थे, लेकिन महमूद खान उनसे मिले बगैर ही जा रहे थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली फजल मोहम्मद ने 4 सद्दा में सैलाब के 70% मुतासरीन को जाली करार दे दिया। वजीर आला महमूद खान को दी गई ब्रीफिंग में फजल मोहम्मद का बयान ANP के रहनुमा एमुल वली ने शेयर कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि फजल मोहम्मद वजीर आला को बता रहे हैं कि कैंप्स में सिर्फ 30% सैलाब मुतासरीन हैं, बाकी 70% लोग सिर्फ मजे के लिए बैठे हैं जो सरकारी इमदाद हड़प करना चाहते हैं। जो मुतासरीन हैं वो अपने घरों को वापस जा चुके हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमुल वली खान ने वीडियो के साथ अपने बयान में लिखा, 4 सद्दा वालों जाग जाओ। IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए सस्ता, $1 222 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.79 की कमी। कारोबार के इख्तिताम पर भाव 220 रुपए 12 पैसे रहा।
فوج کے اندر بغاوت پر اکسانے کے کیس کے ملزم شہباز گل کی درخواست سے ضمانت خارج. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. تھانہ کوثر پولیس نے سٹی مجسٹریٹ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا تھا. اسپیشل پروسیکیوٹر کا موقف تھا کہ ملزم قابل معافی نہیں. عدالت فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا. فصلوں کی تباہی، راستوں کی بندش، ملک بھر میں سبزی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. ٹماٹر اور پیاز کے دام سب سے اوپر. راولپنڈی اور لاہور سمیت کئی شہروں میں پیاز کی ٹرپل سینچری. ٹماٹر 250 سے 300 روپے تک پہنچ گیا. آلو کے بھاؤ آسمان پر 120 روپے تک میں دستیاب. لاہور چیمبر نے واہگہ کے راستے سبزیوں کی درآمد کی فوری اجازت کا مطالبہ کر دیا. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ سیلابی صورتحال میں بھارت سے تجارت ضروری ہے. بھارت سے پیاز اور ٹماٹر لینے چاہیے. یہ بھی کہا کہ وہ اس بارے میں وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی بات کریں گے. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں پھر کمی. امریکی خام تیل کی قیمت میں 5.4% کمی. نئی قیمت 91.83 ڈالر فی بیرل ہو گئی. برینڈ کی قیمت میں بھی 4.9% کمی ہوئی. نئی قیمت 97.94 ڈالر فی بیرل ہو گئی. اور ایشیا کپ T20 میں افغانستان نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی. 128 رن کا ہدف 19ویں اوور میں ہی حاصل کر لیا. فتح کے بعد افغانستان ایشیا کپ کے سپر 4 میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی.